آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں جرمنی میں مسلمانوں سے عبادت ٹیکس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو جرمنی میں تنگ کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہودی عبادت ٹیکس دیتے ہیں، عیسائی عبادت ٹیکس دیتے ہیں، اسی طرح سے جو مسلمان ہیں جنہوں نے وہاں پر مساجد بنا رکھی ہیں، اسلامک سینٹر بنا رکھے ہیں، دعوت سینٹر بنا رکھے ہیں، ان سے بھی ٹیکس لیا جائے. اس کا نام دیا گیا ہے عبادت ٹیکس. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یورپ کے ایک دوسرے ملک سوئٹزرلینڈ میں ایک شخص نے جب نعرہ لگایا بازار کے اندر، ایسے ہی نعرہ لگایا اللہ اکبر کا، تو اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اب قانون سازی ہو رہی ہے یورپ کے اندر کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والوں کو دہشت گردی کے مقدمات کے تحت گرفتار کیا جائے. یورپ میں یہ صورتحال کیوں ہے، کیسے ہے، اس حوالے سے ایک اسپیشل رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جرمنی میں مسلمانوں پر ظالمانہ عبادت ٹیکس. جرمنی میں مسلمانوں کو بھی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرح عبادت ٹیکس ادا کرنے کے حوالے سے نئی بحث چھڑ گئی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق جرمنی میں تمام مسلمانوں کو عبادت ٹیکس ادا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے. کرسچن ڈیموکریٹ سیاستدان تھورسٹن فری نے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی امداد کی مزاحمت کرنی چاہیے اور مسلمانوں سے ٹیکس لینا چاہیے. جرمن اسلامک کونسل کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں بیرونی امداد پر چلنے والی مساجد مٹھی بھر ہیں، جبکہ اکثر مساجد پہلے ہی اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق جرمن حکومت نے ملک میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں کے رہنماؤں اور امام مسجد سے رابطے شروع کر رکھے ہیں. 28 نومبر 2018 کو اس حوالے سے ایک کانفرنس بھی منعقد کی گئی. جرمنی کے وزیر داخلہ ہورسٹ سیفر نے جرمن اسلام کانفرنس کے افتتاح کے بعد اپنے خطاب میں کہا تھا کہ جرمنی کے مسلمانوں کے ساتھ رابطوں سے ان کے عقائد، اقدار اور روایات کے حوالے سے معاملات طے کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور انہیں جرمن ثقافت اور اقدار سے جوڑنے میں آسانی ہوگی. سیفر کا کہنا تھا کہ اماموں کو جرمنی میں تربیت دینے اور مساجد کو بیرونی امداد سے روکنا دو اہم مقاصد ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جرمنی میں 2015 کے بعد آنے والے 10 لاکھ سے زائد مہاجرین کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. انہوں نے مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمنی کے اقدار اور زبان سیکھ کر اپنا حصہ ڈالیں. واضح رہے کہ جرمنی میں آباد تقریباً 45 لاکھ مسلمانوں میں سے اکثریت کی جڑیں ترکی سے ملتی ہیں، جنہیں 1960 اور 70 کی دہائی میں مہمان مزدور کے نام پر دعوت دی گئی تھی. بعد ازاں 2015 میں عراق، شام اور افغانستان میں جنگ سے متاثر ہو کر بے گھر ہونے والے 10 لاکھ سے زائد پناہ کے متلاشی مسلمانوں کو جرمنی نے پناہ دی، جس کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو چکا ہے.